جو جو خاص ہوگا اللہ اس کو قرب عطا فرمائے گا. قرب کا مطلب اپنی خاص محبت عطا فرمائے گا. تو قربانی قرب سے بنا ہے. اب قرب کا مطلب اللہ کی محبت. اب اس کے بعد قربانی یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دینا. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی مال، اپنی جان، اپنی حسد، اپنی غیبت، اپنی نفسانیت، اپنی شیطانیت، اپنی غرور، اپنی مکر، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینے کا نام قربانی ہے. سب کچھ رب کی راہ میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے. اب رب سے ہم پوچھتے ہیں پروردگار ہم تیری بارگاہ میں کیا قربان کریں؟ اے میرے مالک ہم کیا قربان کریں؟ روز ہر سال بھیڑ کی ذبح، ہر سال گائے ذبح کرتے، ہر سال بیل ذبح کرتے مولا، لیکن ہم تیری بارگاہ میں کیا قربان کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میری بارگاہ میں قربان کرے گا تو تو اپنی فاسد نیتوں کو میری بارگاہ میں قربان کر دے، بیکار نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قربان کر دے، دنیا کے حرص کو میری بارگاہ میں قربان کر دے، سینے کے اندر چھپی حسد کو میری بارگاہ میں قربان کر دے، آپسی نفرتوں کو قربان کر دے. اور یہی قربانی کا پیغام ہے. اب قربانی بندوں پر کیوں ضروری ہوا؟ آپ خود سوچے. انسان جب پڑھتا ہے، انسان کی کوالیفائی اچھا ہوتا ہے، انسان جو ہے اچھا پڑھا لکھا ہوتا ہے، جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، گورنمنٹ ان تمام ڈاکومنٹس کی چھان بین کرتا ہے، اس میں جو اول پوزیشن پر ہوتا ہے، جس کی پڑھائی اچھی ہوتی ہے، جس کی تعلیم اچھی ہوتی ہے، جس کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے، گورنمنٹ ان کو نوکری دیتا ہے. فارم بھرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں مگر سلیکٹ ہونے والے جو ہے ہزاروں میں ہزار تو ہوتے نہیں، 200-400 ہوتے ہیں، 2-4-50 ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے اندر انعامات زیادہ ہے، اس کے اندر جو میٹریل زیادہ ہے، وہ زیادہ جانکار ہے، اس سے زیادہ جو ان سے پیچھے والوں نے بھرا تھا، اس لیے 1000 کو ترجیح نہ دی گئی، اس ایک کو ترجیح دیا گیا. بالکل اسی طرح قربانی کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ کوثر عطا فرمایا اسی لیے رب نے قربانی کا حکم دیا. تو کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر یہ وہی چیز ہے جہاں ہم اور آپ کی زبانیں پیاس کی وجہ سے کتے کی طرح باہر آ جائیں گی. اپنے پسینے میں انسان ایسا ڈوبا ہوگا کہ جیسا کہ دریا میں غوطہ لگا کر آیا ہو. نفسی کے عالم میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کوثر یعنی حوض کوثر کا پانی لے کر ہمیں اور آپ کو پلائیں گے. اسی کی شکریہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو معلوم ہوا نعمتوں کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی نعمتوں کو قربان کرنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. نعمتوں کے بدلے میں رب کی بارگاہ میں اپنی حسد اور کینہ اور بغض کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. اب کوثر ایک عظیم نعمت ہے. مومنوں کے لیے جنت ایک عظیم نعمت ہے. مومنوں کے لیے جسم ہونا ایک عظیم نعمت ہے. مومنوں کے لیے عقل یہ عظیم نعمت ہے. آنکھیں یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ہاتھ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پیر ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. انسان کا پورا وجود نعمتوں میں سے بھرا ہے. اب کوئی انسان کہے اللہ ہمیں نہ دیا، ہاں یہ مان سکتا ہوں. رب نے آپ کو زمینوں سے نہ نوازا، رب نے آپ کو زراعت کم دیا، رب نے آپ کو کھیتی باڑی کم دی، اللہ نے آپ کو دولت کم دیا، مگر آنکھ جیسی نعمت آپ کو بھی عطا فرمایا ہے، ہاتھ جیسا نعمت آپ کو بھی عطا فرمایا ہے، جسم کی پوری وجود اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمایا ہے، ہمیں بھی عطا فرمایا ہے. یہی رب کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کا قربانی جانور ذبح کر لینا کافی نہیں ہے. ان نعمتوں کا شکریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہے وہ قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کر دیا. انسان کے پاس دولت ہے، قربانی کیا، مگر قربانی کا اصل مقصد ہے نعمتوں کے بدلے میں رب کے بارے میں قربان کیا جائے. اب ہمارے پاس جسم کا پورا وجود ہے، جان کا پورا وجود ہے، اپنے پیر کا پورا وجود ہے، عقل سب کچھ ہے. رب نے جسم مجسمہ جسم انسانی بنایا، اس کی قربانی اس کے لیے ضروری ہے.
جس کے پاس دولت تو نہیں ہے، جس کے پاس سرمایہ تو نہیں ہے، وہ اپنی جان کی قربانی پیش کرے۔ اب جان کی قربانی کیسے پیش کرے گا؟ یعنی سینے کے اندر چھپی حسد کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ جانور کا ذبح کرنا ضروری نہیں، سینے کے اندر چھپی حسد کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ آنکھوں کے اندر جو ہے چھپی ہوئی حرص، نگاہ بد نظری کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ جس ہاتھ سے چوری کیا جاتا ہے، چوری کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ اجسام جسم کے جس حصے سے زنا کیا جاتا ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ اپنے پیٹ کی جو ہے حرص اور لالچ کو، حرام نوشی کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس طرح کی قربانی کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جیسے کہ قربانی کرنے والے کو ہر بال کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، قربانی کرنے والے کو ہر اونٹ کے بدلے میں ثواب ملتا ہے، اس جیسے 100 قربانی سے زیادہ ثواب اس شخص کو بنتا ہے جس نے اپنے اجسام جواریہ کے ساری وجود کا قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اور اسی کو تو یہی تو قربانی کا فلسفہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے مولا میں نے اپنا رخ تیرے طرف کیا، اس رب کی طرف کیا۔ فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بغیر شامیانے کا کھڑا کر دیا، زمین کو بغیر ستون کا بچھا دیا۔ فطر السماء حنیف وما انا من المشرکین، اے مولا اتنی ساری جب نعمتیں دے ہی دیا ہے تو ان نعمتوں میں سے ہمیں مشرک نہ بنانا، اس نعمت قبیحہ، اس بری نعمت کو ہمیں مت دینا۔ کیوں بندہ کہتا ہے کہ مولا تو نے آسمان کا سامیانہ لگایا، زمین کا فرش بنایا، تو ہمیں اسی نعمت پر رکھنا۔ اب نعمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نعمت اچھی بھی ہوتی ہے، ایک نعمت بری بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مسلمان بنایا، بڑی اچھی نعمت ہے، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن کافر ہونا بھی ایک بری نعمت ہے، مشرک ہونا بھی ایک بری نعمت ہے، برے ہونا بھی بری نعمت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں مشرک نہ بنانا، کیوں نہ بنانا؟ اس کا فلسفہ میرے اور آپ کے رسول فرماتے ہیں کہ مشرک